اهدنا الصراط المستقیم۔ ایمان لاؤ مسلمان جاؤ، انہوں نے اتارا ہے پہلے سے کہ تیرے مٹ جائیں گے، تیس بنے جائیں گے اور ہم لوگ ہمارا نہ سمجھ سکتے کہ ہم اللہ کریں گے کہ ہفتے والے دن تو مچھلی پکڑنے والی منت کی تھی نمر اللہ محلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پھر آ گیا دیکھا جاتے ایمان لاؤ مسئلہ مانو، اور یہودیوں اور کبھی نشینوں مسئلہ مانو، ہمارا مسئلہ مانو، پیغمبر کی مخالفت نہ کرو۔ باقی رہی یہ بات تم یہ سمجھے ہو کہ شاید ہم کرتے جاتے ہیں ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ایک رتی بھی شرک کی معاف نہیں کرے گا، رتی تمہاری بھی۔ اور یہ برباد ہونے والے کہاں کچھ نظام کرے گا میں یوشرک بلاؤ گے جو اللہ سے شرک کرتا ہے وہ گھڑ لیا اس اللہ پر بڑا گناہ، جو شرک کرتا ہے خدا پر گناہ گھڑتا ہے۔ بابا شرک سے کیا الحمد للہ بر اللہ جمیشا ولا یذکر فتیرا انظر کا الحمد للہ نہیں تو نہیں دیکھو لوگوں کو جو پاک کرتے اپنی جانوں کو، یہودی تھے بڑے پاک بادشاہ لوگوں کا پلار داسی ہو پوشران دار گاؤ انبیاء اولاد ہمارے بڑے پیغمبر تھے، پیغمبروں کی اولاد ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ آج کل کہتے بادشاہ ہمارے بڑے حضرت صاحب کی پوتا ہے، یہ تو ہمارے حضرت کا پوتا ہے، یہ سارے یہ رانے ہیں، یہ گمراہ کرنے والا ہے، یہ کہیں کچھ بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو پاک یہودی پاک بناتے تھے، کہتا ہے چھوڑو پاک بنتے پاک بناتے اپنے آپ کو۔ خدا کے جو پاک ہوتا ہے پرلے درجے کے دوسرے کو شرک کرنے والوں پیغمبری کو اولاد بن کر اپنے آپ کو پاک بناتے ہو۔ بر اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے پاک رکھتا ہے پاک کرتا ہے۔ خدا کے بلا پاک تمہارے جیسے سارے پلیت ہے، شرک بھی کرتے ہو تو پاک بھی بنتے ہو۔ بر اللہ یزکی من یشاء ولا یظلم فتیلا، خدا ظلم تمہیں کی جاؤ گے ایک ذرا بھر بھی، ایک چھلکا جو ہوتا ہے کھجور بھی تم ظلم میں کی جاؤ گے، جاتی بھی ہوگی نہیں، تم ہو جہنم کی لائق جب تک کی بات قبول نہ کرو۔ منظور کہ بھائی اللہ علیہ کہہ دے دیکھ میرے پیغمبر کتنا خدا پر بھی اطلاع بات ہے، جھوٹ کا شرک بھی کرتے جاتے ہیں، مشرک بھی ہے، پر کہتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے ہم سے۔ واہ کیا عجیب ہے، سارا شرک بھی کریں اور کہتے ہیں خدا بڑا راضی ہم سے ہوگا۔ کیوں جی؟ جب مشران دارا ہو، اس لیے ہمارے بڑے ایسے تھے پیغمبر تھے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا الحمد للہ زمن گنا دے یوں کے مجھے بتا ہوتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَضْلِلْ فَلَن سَبِيلًا نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ وَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ میں نے کہہ دیا تھا قرآن پاک آگے ذکر بیان کر رہا ہے یہودیوں پر آخر نہیں سوچ ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے نصیب من الکتاب، ایک حصہ کتاب میں سے، میرے کا ذکر کر رہی ہوں پر ایک حصہ کتاب میں سے جو دیے گئے تھے کیا ایمان لا ایسا جبت ہوتا ہوں کہ شیطان کے ساتھ، یعنی شیطان کی باتیں مانتے ہیں خدا کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یقولون یہ ایمان کی بات، یہ بات اس کہتے ہیں ان لوگوں جو کافر ہیں مشرک شیطانوں کو پکارنے والے، بتوں کے اندر سے شیطان بولتے تھے باتیں کرتے تھے، کہتے واہ واہ بھی وہاں آواز آتی ہے، کہتے تھے کافروں کے لیے یہ جماعت ہمارے کافروں والی بڑے حیت والے ایمان اور رستے کے بعد سے کہتے ہیں مومنوں کتنا رستہ صحیح جتنا تمہارا رستہ۔ اصل بات واقعہ سمجھو، کوئی یہودی ہے مکہ مکرمہ میں، کوئی یہودی ہے مکہ مکرمہ میں، مکے والوں نے پوچھا جی آپ بڑے پیر ہیں گدی نشین ہیں بڑے نیک لوگ ہیں، آپ کے بڑے ہی بڑے تعلق ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں بڑا جھگڑا ہے، اتنا جھگڑا ہے مصیبت میں پڑے ہوئے بہت جھگڑا ہے، یہاں ایک شخص پیدا ہو گیا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے وہ تو بڑا سخت روکتا ہے، کہتا ہے سجدے بھی نہ کرو نہ مرادیں مانگو نہ سجدے کرو، مصیبتیں پڑ گئے ہیں۔ باپ دادے سارے سجدے بھی کرتے تھے مرادیں مانگا کرتے تھے، آپ پیر لوگ ہیں پیروں کی اولاد ہے، آپ بتائیے ہم کیا کریں گا؟ بات چھوڑو چل تو میں آپ کے ساتھ ہم چلتے گئے، میں پہلے سجدہ خود کیا انہوں نے جبت کا سجدے کے جبت ایک بت تھا اس کے اندر کی آوازیں آتی تھی نا، شیطان بولا کرتا تھا، شیطان بولتا تھا ان شیطان یہ تکلم بھی شیطان بولتا تھا نا، تو وہاں سجدہ کیا مراد مانگی، انہوں نے کہا واہ واہ بات کھل گئی، بڑے بڑے پیروں نے ہمارا مسئلہ مانا ہے، تو وہ ہے ہم اس کی بات کیا مانے؟ لا
اس کی بات کا مانے جو پیروں کی اولاد ہے، بڑے بڑے بزرگ پیروں کی اولاد، وہ تو خود سجدہ کر گئے ہیں، مرادیں بھی ماں کے خدا کے طرف دیکھا میرے پیغمبر ان لوگوں ہوں ایمان لے آئے جبت کے ساتھ تاغوت کے ساتھ۔ شیطان بولتا تھا کہ جبت جیسے بتوں کے ساتھ آ کر سجدہ کے مان گئے نا، اور کہتے ہیں کافروں کو کہتے ہیں، مشرکوں کو کہتے ہیں ہاؤلائے اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ جو ہے نا ایمان والوں سے مسئلہ اچھا ہے، اور جی چھوڑو تم اچھے لوگ وہ سابی ہیں، وہ تو سابی ہے سارے، تم بڑے اچھے لوگ ہو، تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، تمہارا راستہ ٹھیک ہے، تم بزرگوں کو مانتے ہو، پیروں فقیروں کو مانتے ہو، ان سے مرادیں مانتے ہو، تم تو بڑے اچھے لوگ ہو، وہ بڑے نہیں اچھے لوگ، وہ سابی لوگ ہیں، سابی، تم بڑے اچھے ہو۔ ہاں جی دیکھا ہے یوم مل ہوں انائے اللہ، خدا کہتے میرے پیغمبر یہ وہ لوگ خدا کی لعنت ہو چکی ہے، وَمَن يَضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جب اللہ کی لعنت ہو خدا تو ہدایت نہیں دے گا۔ ام لهم نصیب من الملک، اچھا کیا ہے ان کے لیے کوئی بادشاہی میں سے حصہ، کوئی ان کو بادشاہی میں حصہ ہوتا، فیض اللہ ناصر کیا یہ نہ دیتے لوگوں کے نکیر بھی جو کھجور کے ادھر ذرا داغ ہوتا ہے نا، داغ اتنا بھی نہ دیتے۔ خدا دو میرے پیغمبر ان کو ہم نے کچھ دیا ہی، اگر ان کو دیتے نا ایمان والوں کو کچھ بھی، میں نے کہا کرتا ہوں کہ نہیں کہا کرتا، ایمان سے بتاؤ ان گدی نشینوں کے قبضے میں ذرا بھی ہوتا، ہمیں مجھے نیت اللہ شاہ کو پانی بھی دیتے قطرہ، فیض اللہ یوتون الناسا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے اختیار میں اگر ایک رتی بھر میں خدا کی مخلوق کی ہوتی تو یہ خدا جب ہمیں پانی بھی ایک قطرہ پینے کے لیے، تو میں کہا کرتا ہوں میرے قبضے میں ہوتا خدا آ جاتا میں بھی کچھ نہ دیتا ہے، دونوں کے قبضے میں کچھ نہیں، اگر خدا کہتا ہے ان کے قبضے میں کچھ ہے تو تمہارے قبضے میں قبضہ ہمارا ہے، اپنی مخلوق کو خوب دیکھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ یہودیوں کیا باتیں کرتے ہو، کیا دھوکہ دے کر مکے کے مشرکوں کو تم نے اوپر شرک پھیلانے کے لیے کر دیا، ظالموں سجدہ کیا تم نے جا کر، الٹا مرادیں مانگی، حیا بھی دیا تمہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گدی نشین بناتے ہو، پیر بنے ہوئے، ہم نے تو تمہیں حصہ دیا اپنی بادشاہی سے، کیا دیا تمہارے قبضے میں؟ ام یحسدون الناس نے جی نہیں، بلکہ بات ہو رہا ہے اب مرے بند وجی بڑھ کے اور بات یحسدون الناس، حسد کرتے ہیں حضور کے ساتھ، حضور کی ایمان والوں کے ساتھ، لا ما آتاہم اللہ من، وہ خدا نے اپنے فضل کرم سے نبوت دے دی ہے، وہاں ختم نبوت کا مقام حضور کو دے دیا ہے، حضور کے ماننے والوں کا درجہ بھی بڑا ہے، یہ حسد کرتے ہیں۔ اچھا ان کو حسدو جلو جلو سڑو، تمہارا دل سڑے، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب و حکمت و آتینا ملکن، اس سے پہلے بھی یہ اس آخری پیغمبر سے پہلے بھی خاندان ابراہیم کو اللہ نے بڑے بڑے درجے دیے تھے، کتاب اللہ بھی دی تھی اس زمانے کی کتاب، اس زمانے کے صحیفے بھی دیے تھے، حکمت دین کی باتیں بھی دی تھی، خدا نے بڑے بڑے درجے دیے تھے، وآتیناہ ملکن عظیمہ، بڑی بڑی بادشاہی بھی دی تھی، وہاں بھی خدا نے کس پیغمبر کو حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی خدا دے کر چھوڑے گا، تم جلتے رہو۔ لو سمجھ گئے؟ فقط آتینا یہ مناد کیا ہے؟ یحسدون، فقط آتینا، یحسدون فقط آتینا، حاسد حسد والے جلتے رہیں گے، خدا نے پہلے بھی کرم کیا ہے، آئندہ بھی کرم ہو، اب بھی کرے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بعض لوگ ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مَنْ صَدَقَهُ، بعض مسلمان کے خدمت کے دارے حفاظ اعراض کر گئے، وَقَفَا بِهِمْ سَيِّئًا إِنَّ الذِّكْرَ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِهُ نَارًا، آگے کہیں ابھرے گی، نہ ماننے والوں کی قیامت کا عذاب آتا ہے ڈراوا۔ اچھا مان لے تو اچھا تو، لیکن چلو وہ لوگ جن کو ہمارے آیات کے مسئلہ نہیں مانا، کفروا، مسئلہ نہیں مانا، وَسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، قریب لازم دوزوں میں، علماء نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدلنا بدون رہا، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلائیں گے چمڑے جو ہوتے بڑے لیے دور رہا کتاب میں اللہ کا نبی رہا کی بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، جیسا عذاب کا بیان کرتا ہے نا قرآن، ماننے والوں کی خوشخبری کا ذکر بھی، والذین آمنوا تو مسئلہ مان گئے، مانا، والذین آمنوا مسئلہ مان گئے، جنہیں مسئلہ مان لیا ہے، ہم نے سارا حج من کیے تھے، سنو تو خیلوں جنات جنت نہاروں، ہم داخل کے بعد میں جارین کنارے ہر بھی اپنا ہمیشہ اس میں لومیت اور اتار تم ہم لیا ہم داخل کے سائے میں جو سایہ سیور ہو گئے، ان اللہ، بس ختم۔ میں نے کہا تھا زجریں بھی ہو چکے ہیں، زجروں کے اندر نہ ماننے والوں کی ڈراوا بھی ہو گیا، ماننے والوں کی بشارتیں ہو گئی، ان اللہ یامر، حصہ
ثانی صورت سوری چکے ہو. اب تک حصہ اولا تھا. حصہ اولا میں زجروں کو چھوڑ کر تم نے باقی دیکھ لیا ہے. احکام تھے امور انتظامیہ کے لیے, احکام رعیت کے لیے تو 14 جس کو صبح سویر تم سنتے رہے. 14 احکام کے بعد بیان کرنے کے بعد کہا اصل مسئلے کو نہ بھولنا. اصل مسئلہ یہ کو عبد اللہ والا اللہ کو پکارو, اللہ کے ساتھ پکارنے میں کسی کو شریک کو نہ کرو. جتنا ہم نے کہا شرک چھوڑ دو, باقی ظلم چھوڑ دو, احسانات کرنے شروع کر دو, اللہ تعالیٰ تمہیں درجے دینے والا ہے. ساتھی کا دیکھو ان امور پر احکام پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا رہے گا بشرطے کہ تم نے وضو بھی بہتر کرنے کے بعد خدا کے دربار کی حاضری کی باقاعدہ جاری رکھی. نماز سے تمہیں توفیق رہے گی احکام پر عمل کرنے کے لیے. سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد وہ یہودی لوگ جنہوں نے اس مسئلے کی محاربت کی ہے پیغمبر کی, ان پر زجری سمجھ گئے. ساتھ ہی تلاوے بھی ہوتا جاتی تو آ جاتی درمیانی صورتوں میں. آخر میں اب ان اللہ, اب دیکھیے پہلے میں کیا کروں گا, دیکھو سمجھو, پہلے میں احکام سلطانی نکالتا جاؤں گا. احکام سلطانی کیونکہ درمیان میں زجریں آتی ہیں, میں نے کہہ چکا تھا نا زجریں آتی رہتی ہیں مخالفین کے لیے. کوئی زجریں آ گئی, ان کے ہاتھ پر شکایتیں آ گئی قانون کے ساتھ ہیں, اس لیے میں پہلے صرف احکام نکالوں گا. یہاں اور انداز ہو جائے گا. اچھا ذرا ہر ایک حصہ سمجھانے کا نیا نیا ڈھنگ ہے. یہاں کیا کروں گا, صرف زجریں احکام نکالوں گا. حکم اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ. جب احکام ختم ہو جائیں گے پھر درمیانی زجریں کرے جائیں گے ان کو. اب دیکھو ان اللہ یامر بالعدل والإحسان والإحسان, اللہ تعالیٰ پہلا حکم, اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے تم اے حکام, اے بادشاہ, خدا تو حکم دیتا ہے تو والإحسان دے دو امانت اپنے خاندان والوں کو, آل والوں کو. امانت ان کو دو جو اس کا آل ہو. وَإِذَا إِنَّ اللَّهَ وَإِذَا حَكَمْتُمْ چلتے جاؤ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. کتنا صاف معلوم ہوتا ہے حاکموں کے لیے ہے, صاف بات معلوم ہوگی نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظون, بے شک اللہ بہترین تو اسی کرتے تھا. اللہ کا سمیع بصیر. یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطیعوا اللہ, ذات اللہ کی اطاعت رسول کی, واولی الامر منکم, واولی الامر منکم, اور ان کی اطاعت بھی کرو جو اولی الامر میں سے ہیں. آگے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں, اس کو لوٹاؤ طرف کس کے, اللہ کے رسول کی طرف. اگر تم ایمان اللہ کے طرف, یہ ہے بہتر, بہت ہی اچھا ہے بات سمجھنے میں. آپ دیکھیے اس میں کئی باتیں پہلے سمجھ لو, اس کے بعد اچھا ایک ہی بات, ایک بات تو یہ ہے کہ یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. یہاں سے بھی تردید ہوگی اس پرویز کی. اگر صرف قرآن ہی کافی ہو اور سنت رسول یا پیغامبر کا بیان ضروری نہ ہو تو اتنا ہی کافی. اطیعوا اللہ حاضر, اطیعوا الرسول ضروری, قرآن چھوڑ دیتا. کیوں؟ اطیعوا اللہ کے بعد ایک اور درجہ ہے اطیعوا الرسول کا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اطیعوا اللہ تو چلو قرآن پاک جو آ گیا ہے, معلوم کوئی اور بھی ایک چیز ہے, ورنہ صرف قرآن ہی قرآن ہوتا پھر اطیعوا رسول کیا ہے. معلوم قرآن پاک کے بعد ایک اور مقام بھی ہے جو پیغمبر کی اطاعت کا ہے. آگے واولی الامر منکم کے اندر غلطی لوگ کرتے ہیں. غلطی یہ ہے, ایک تو مرزا قادیانی نے کی, ایک آج کل والے بھی کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے لکھا اپنی کتاب میں, کہتا ہے کہ اولی نمبر 2 ہے, ایک روحانی ایک جسمانی. کہتا ہے جسمانی اولی نمبر کون ہے, انگریز, اور روحانی اولی نمبر کون ہے, میں. دیکھا دو کیسے ٹوٹے اس نے, کتنے شادی دو ٹوٹے ہیں. جسمانی اولی نمبر کون ہے, انگریز. روحانی اولی نمبر کون ہے, کہتا ہے مرزا قادیانی آتا میں خود ہوں. ہے خیال میں. اچھا ایک بات اور بتاؤں کسی مرزے کی, مرزا قادیانی اس آیت کو بار بار اپنی کتابوں میں لاتا ہے, لیکن قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا میں کہ ساری قرآن پاک جہاں بھی کتابوں میں آیت اس میں یا الذین آمنوا نہیں لکھتا.
کبھی نہیں لکھتا. یہ بالکل لوہے کی طرح لکیر کو سمجھ لو. اپنی کتابوں میں آیت لکھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولي الامر، یا آپ نے لکھے گا. تو پوچھو کیوں؟ بات سمجھیے کیوں؟ اطلاع کی دیکھیے. اگر یا آپ ہو تمہارا کیا بنے گا؟ اولی الامر من کون مومنو تم میں سے جو اولی الامر. پھر انگریز اولی الامر نہیں بنتا تھا، پھر انگریز ہو اولی الامر نہیں بنتا تھا. اگر من کم ہو تو کم کا مخاطب کون ہو؟ یا الذین آپ تو مومنوں میں سے تم میں سے کوئی اولی الامر تو انگریز بنتا نہیں تھا. اس نے انگریز کو اولی الامر بنانا تھا، اس لیے یا الذین کو بیچ میں کھا جاتا ہے تاکہ دیکھنا کہتی تھی کہ کوئی ہو تم میں سے. تو آج تم میں سے کوئی اولی الامر ہو، انگریز آج کل ہے تو پھر اسی کی تو آپ سمجھ گئے میری بات کو. خوب انگریز کا جان تھا ایک. اور اب یہ دیکھیے اس سے بھی بات یہ کی آج کل یہ کرتے ہیں فرق. تو آج کل زید ہے نا، زید یہ بنے وہ حق ہے، کہتا ہے میری بھی میں جو اولی الامر ہوں. کیوں؟ مومنو میں تمہارے اندر اولی الامر ہوں. وہ پڑھنے دیتے کہ شرابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کیوں نہ کی بات کیا ہے. غلام محمد تھا، غلام محمد وہ مر گیا ہے، وہ بھی چاہتا تھا کہ جب تم یہ اولی الامر ہے جو بنتا ہمارے لیے اولی الامر، وہ بندر پتر ہی اولی الامر. تو بھی کس نے کہا ہے کہ تمہاری اطاعت. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں دل کے ساتھ ایک چیز کی پیروی، دل تسلیم کر لے، مان کر اس کی کیا کی جائے تابعداری. مجبوری کے عالم اور ہے نا، مجبوری اور ہے. باقی دل سے ماننا تو خدا کی بات ہے یا خدا کے رسول. دل اولی الامر کا معنی کیا بنا؟ اب غلام محمد جیسے جو شرابی سے لوگوں کے ان کو اولی الامر مانا جائے ہے. ہمارا سمجھ جو میں بتاتا ہوں. اولی الامر یہ الف لام آد خارجی ہے، الف لام آد خارجی ہے یا عوض ہے مضاف ہے. یہ پڑھا ہوا تم نے جامعی لوگ پڑھاتے رہتے ہیں. یا الف لام آد خارجی ہے یا عوض مضاف. دیکھو میں سمجھے میں کرتا ہوں. ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول کا امر والے ہوں. امر کس کا؟ اللہ کے رسول. نہیں سمجھے؟ یعنی خدا کے رسول کا حکم بتانے والے. اب سمجھے نہیں؟ ہمر سلاد مطلق امر نہیں ہے، نہیں وہ امر جو اللہ کا ہو یا وہ امر جو رسول کا ہو. نہیں سمجھے؟ امر اللہ کا یہ امر رسول کا جو بیان کرنے والے یا اس کو نافذ کرنے والے ہو ان کی اطاعت بھی اب ختم ہو گئی. بات بالکل آسان ہو گیا ہے. اللہ کی اطاعت ایک، پیغمبر کی اطاعت دو، یا ان لوگوں کی وہ حاکم ہیں فیصلہ کرنے والے ہیں کوئی ہے بس نہ ہو جو اللہ کے رسول والا حکم بھی ختم ہوگی. سمجھ گئے؟ الامر امر اللہ یا امر رسول. اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم جو دے رہے ہیں ان کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نا. دیکھا کہ اب اور کیا جس نے کہا تھا لا نسلو ولا نطیعو، نہیں سنتے نہیں اطاعت کرتے، بتائیے چادر کہاں سے لی؟ جب اس نے کہا ٹھیک ہے الان السماع والطاعہ، اب آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات کی اطاعت بھی. کیا میں نے کہا؟ اور امر سے مراد امر اللہ کا. امر کس کا؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ. اشکال کوئی نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ اس میں سارے لوگ ہیں لیکن کوئی بے دین اس میں نہیں آیا. ایک آدمی بے دین ہو، ظالم ہو، بے ایمان ہو ہے اور وہ بیٹھ جائے بقا جی میں اولی الامر ہوں، میری بات ہی یزیدی ہو جو میں تمہارا اولی الامر ہوں میری بات مانو، غلط بات ہے. یہاں ہاں جی ختم ہو رہی آگے. دوسرا یہ بھی ہے کسی مسئلے میں جھگڑا پڑ جائے تو سب سے پہلا مسئلے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وردوا الی اللہ والرسول. خدا کا قرآن ہے، پیغمبر کی سنت صحیحہ ہے، اس کے بعد آگے دوسری چیزوں کا درجہ آتا ہے. اب دیکھیے جی ایک پہلا فیصلہ یہ ہے. اب اس کی شان حضور بھی پہل سن لو تو سن لو، ورنہ اس کی بات مسلک وہ ہے
جس کے مسئلے کا کتنا عجیب ہے. اے حکام امانتیں ان کو دو جو ان کے امانتیں ان کو دو جو ان کے آل ہو اور فیصلہ جو بھی کرو بالعدل کرو. فیصلہ جو بھی کرو بالعدل کرو. مومنو ایسے حکام تمہیں مل جائیں مومنو ایسے حکام تمہیں مل جائیں نا جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہو نا تم ان کی اطاعت کرو. سمجھا بات نہیں سمجھی ختم ہو گئی بات نہ ہوئی. میں نے کہا تھا نا یاد ہوگا پہلے میں نے کہا تھا کہ اب چل رہے کام کس کی شاہی بادشاہوں کے حقوق ہے. پہلا مومنو نہ حکامو حاکمو بادشاہو امانتیں ان کو دو جو اس کا آل ہو نہ آلوں کو نہ دینا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب تم ہی سوچو وزیر اس کو بنانا جو اس کا آل ہو. ٹھیک ہے. تحصیلدار اس کو بنانا جو اس کو آل ہو. ایمان سے بتاؤ الحمدللہ اس کو دو جو پڑھانے کے ہے تو جو اس ہولی بھی نہیں پڑھا سکتا جو قدوری نہیں پڑھا سکتا اس کو ہدایت رحم دے دو مدرسہ آباد ہو جائے گا. جس کو مشکات نہیں ہے تو اس کو شیخ الحدیث بخاری اس کے حوالے کر دو کتاب اس مدرسہ چل جائے گا. بابا مانتے اس کو دو اس کے ہمیشہ خرابی پیدا ہوگی. اس ملک میں خرابی ہوگی اس مدرسے میں خرابی ہوگی جس مدرسے میں یا جس ملک میں امانتوں کو دے جو ان کے امانتوں کے لائق نہ ہر آدمی کو مارو جو اس کے قابل بھی ہو. بخاری اس کے حوالے میں جو بخاری کے لائق ہو. الحمدللہ کا اس کے حوالے کر جو خدا کی صفتوں کے لائق ہو جو قاضی مبارک کی برکتوں کے لائق بھی ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ورنہ کہ اس کے حوالے نہ کرو جس کے قابل ہی نہیں ہے. ابھی نیا مودی بنا کتابیں پوری پڑھائی کو نہیں سیدھے چڑھا چلو مسلمانی پڑھا دیتے نہیں آتی. چلا استحصا آ جائے گی کوئی بات نہیں. استحصا آ جائے گی طالب علموں کو کہاں پڑھنی پڑے گی ورنہ وظیفہ بند کہتے ہیں پڑھیں گی 18 روپئے. اچھا جی سبھی امانتوں کو دو جو امانتوں کے آل ہیں نہ آل کے حوالے میں کرنا ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ مدرسہ بھی تباہ ہو جائے گا. اس سے اور کیا ہوتا ہے. ہم فضل امان آتے آل کتنا عجیب قانون ہے. خیر ایک واقعہ بھی سمجھ لو حدیث پاک کا موضوع وہ اس روایت سے سمجھو. اس کا اصل وہ میرا الگ عادت نہیں ہے بہت کم ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے نا حدیبیہ کے بعد صاف عمرہ کرنے کے لیے تو آپ طواف کر کے کہا نا ارادہ ہوا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جاؤں. تو جو اوپر کنجی بردار تھے نا کنجی بردار ان سے کنجی مانگی. وہ حضرت عثمان جو تھے ان سے کنجی مانگی. عثمان غنی دوسرے کو کنجی دے دو کنجی دو تاکہ میں اندر جاؤں. انہوں نے کہا کوئی کنجی نہیں دیتے. میں اللہ کے بندوں کنجی دے دو. انہوں نے کہا کوئی کنجی نہیں دیتے کنجی. پھر حضور فرمایا دیکھ ایک وقت آئے گا خدا یہ کنجی مجھے دلائے گا. ایک وقت آئے گا یہ کنجی اللہ تعالیٰ مجھے دلائے گا. اس کو تمہارا کیا حال ہوگا. اب وقت دے دیتے. وہ نے کہا کنجی خدا تمہیں دلائے گا. ہم سے اجازت مانگ مانگ کر تم یہاں آئے ہو تو اجازت تمہیں دے گا. خیر ایک سال بھی گزرا تھا. ہمارا مکے والوں پر 8ویں سال خدا نے فتح دے دی. جب فتح ہو گیا نا مکہ تو کنجی اس کے پاس تھی. وہ تھے نا مجاور گدی نشین تھے خانہ کعبہ کے. وہ کنجی کہا وہ کنجی نہیں دینا چاہتا تھا. ہے تو بڑی عزت کی بات تھی نا. حضرت علی نے مارا مارا زور سے دیتا نہیں دیتا کنجی. اب تک تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہوا. مکہ فتح ہو چکا ابھی تو کنجی نہیں دیتا. گرا کنجی کہا ہے کنجی دے اس کا کیا کرتا. زور ٹوٹ چکا تھا مشرکوں کا. مسلمان قابل ہو چکے تھے. بیت اللہ میں آ چکے تھے. اب وہ کنجی تو لے لی تو حضور نے کنجی لے کر فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے کہہ دی تھی وقت آئے گا خدا کنجی مجھے دے گا. لیکن خود پیغمبر بھی حیران تھے کہ یار میں کنجی کس کو دوں. کیوں خدا پیغمبر پر رعایت تو دے نہیں سکتے. اب اسی معاملے میں حیران تھے کہ آیت تھی ان اللہ یامرکم بالعدل آتینا. میرے پیغمبر انہی کو دو جس کے چلے آتے ہیں. کوئی بات نہیں. پہلے مشرک تھے اب ایمان والے ہو تو ان کو دیں. وہ کنجی ایمان بھرمار لو کنجی اللہ آگے سے کنجی تمہاری قوم تمہارے حوالے کی تھی. اب کنجی میرا خدا تمہیں دلا رہا ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ کنجی تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں رہے گا.
قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی مگر وہی تم سے لے جو برلے درجے کا ظالم ہوگا۔ چنانچہ اب بھی حیران ہوگے، سعودی حکومت سے اب بھی کوئی کنجی ان سے نہیں لیتا، بادشاہ بھی کنجی لے کر کھول نہیں سکتا دروازہ۔ اگر بادشاہ بھی آئے گا تو وہی اسی خاندان کے آدمی جائیں گے، پہلے آ کے کنجی کھولیں گے، وہاں چڑھیں گے، اوپر جا کر دروازہ کھولیں گے، دروازہ کھول کر وہ اجازت دیں گے بادشاہ کو درخت، بادشاہ نہ جاتا ہے، اس کو کنجی کس نے دی ہوتی، وہی خاندان میں کنجی چلی آتی ہے۔ ان اللہ یمتن امانات علیہا وَإِذَا حَكَمَ مِنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بس آگے چلیے، پہلا حکم ہو گیا۔ پہلا حکم، شیعہ کہتے ہیں عمر مراد حسنی کی خلافت ہے، پتنی خلافت کے چوکے ڈیلے کہاں سے نکالی ہے؟ یہ نکالی اب یہ جس نسل میں بتاتا ہوں، پہلا حکم بڑا ابھی تھا، یہ حکم اولا ہے۔ پہلا حکم، بادشاہوں امانت ان کے حوالے کر دو، امانت ان کے آل ہو، نہ آلوں کے حوالے میں کرنا، کوئی چیز نہ آلوں کو نہ دو۔ صفحہ 123 صفحہ 123 میتم سلاستم ہے وعشرون، ہاں جی سلاست وعشرون۔ آگے دیکھیے آیت تیسرا، یا ایھا الذین فانفروا ثبات من رجلیھا، یا اے ایمان والو حضراتم پکڑو اپنا بچاؤ بھی، پکڑو اپنا بچاؤ بھی، فانفروا ثبات قد انفروا جميعا، نکلو تم ارادہ ہو کر، یا نکلو تم اکٹھے ہو کر، نہیں سمجھے، نکلو تم ارادہ ہو کر، یا نکلو تم اکٹھے۔ مراد کیا ہے؟ مسلمانوں ایسے بادشاہ تمہیں مل جائیں، ایسے بادشاہ مل جائیں کہ جو امانتیں حقداروں کو دے رہے ہو، اس قسم کے بادشاہ تو حکم نے جہاد تک نکلو، پھر دیر نہ کرنا ایسے بادشاہوں کے حکم کی، ایسے بادشاہ کو بھی دیر نہ کرنا، سمجھے میری بات کو۔ پہلا امانت ان کو دو جو حقدار ہوں، حقدار ہوں۔ دوسرا مسلمانوں ایسے بادشاہ تمہیں دے دینا جو امانت حقداروں کو دے رہے ہوں، پھر کیا کرو، پھر کیا کرو؟ اگر تم حکم دے جہاد میں نکلو، نکلو اللہ کے راستے میں، جدا جدا ہو کر نکلو، اکٹھے جھٹ مانو حکم جہاد کا، نیچے آ جاؤ۔ اسی صفحے کا آخری سطر، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَن يَكُونُوا رَبَّنَا مِنْ عَادَةٍ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنَّا وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنَّا نَصِيرًا۔ مَالَكُمْ کیا ہوگا تمہارے لیے، مالکم کیا ہوگا تمہارے لیے، لا تقاتلوا فی سبیل اللہ، نہیں جہاد اللہ کے راستے میں، تم کیوں نہیں نکلتے؟ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں جہاد کے نہیں نکلتے؟ والمستضعفین من الرجال، حالانکہ ضعیف مردوں میں سے، عورتوں میں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے رب ہمارے نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے مشرک ہیں، وجعلنا من لدنک ولیا، یا رب تم ہمارے ولی کر دے، وجعلنا من لدنک نصیرا، یا رب تم ہمارا مددگار کر دے۔ پہلے دیکھو پہلے کیا تھا؟ حکام اے حاکموں امانتیں ان کے حوالے کر دو، ان کے امانتوں کے آہل ہو۔ مسلمانوں ایسے بادشاہ تمہیں نصیب ہو جائے کہ جب وہ تمہیں جہاد کا حکم دے تو تم جہاد کے لیے نکلو۔ دو کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں نکلتے؟ مکے میں اندر بوڑھے بوڑھے مرد، بوڑھی بوڑھی عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دعائیں کرے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ کہہ رہے یا مولا اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال، ہم بڑے تنگ ہیں، سارے مشرک کہیں یا اللہ ہمیں یہاں سے نکالنے کی صورتیں کتنے ہو گئی؟ حکم اب تک تین ہو گئے، ابھی چلتے جاؤ، تین، ایک ورق آگے، سب 127 میتن سباتم وعشرون۔ فما لكم لامرأتين بيتين ولو أركسوا بما كسبوا أتريدوا أن تعتدوا من فضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔
فلم تجد له سبیلا بدو لو تکبرون کما کفروا فتکونوا سواء ولا تتخذوا اولیاء فیحلوا من دون اللہ فان تولوا خذوا وقتلوهم حيث وجدتم لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اب دیکھیے یہ آگے حکم کس کا؟ سلطانی نمبر 3 کی 4 3 کو چلو بابا 3 4 ہوتا رہتا ہے 3 4 بن جاتا ہے 4 3 بن جاتا ہے. ہمیں کیا ہے، ہم تو حکم تمہیں بتانے والے ہیں، لکھنے کے اندر ہو جاتا ہے. چوتھا جی چوتھا ہے وہ معلوم لمنوار کے رہتا ہے. کیا ہو گیا تمہارے لیے کہ منافقوں میں 2 جماعتیں بن گئے ہو، منافقین بھی 2 جماعتیں بن گئے ہو. یہ کیا مانا؟ جب یہ نکلے نا تو راستے میں کچھ منافق رہتے تھے، بعض ان کو بھی مارو، بعض ان کو بھی نہ کلمہ پڑھتے ہیں نہیں مارو، ہے گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں نہ مارو. قرآن کہتا ہے کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں تم جھگڑا کرتے کوئی مارو نہ مارو. بلّہ ارکسم ما کسبوا، خدا نے کو پیچھے کر دیا ہے اپنے اعمال مشرکانہ کو جو انہوں نے کسب کیے ہیں، برے عمل برے عقل خدا نے اٹھا کے پیچھے کر دیا ہے. تریدون ان تعتدوا من تضل اللہ، تم ارادہ کرتے ہو ہدایت دیتے ان کو جن کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے. جو اللہ کے گمراہی کے لیے چاہتے کہ تم کو ہدایت دینا چاہتے ہو، جس کو خدا گمراہ کرنے اس کے لیے تو بھی راستہ نہیں پا سکتا. بدو یہی منافق چاہتے ہیں، لو تک مصدریہ ہے مفعول بھی واقع ہوئی ہے. بدو یہ چاہتے ہیں کافر ہونا تمہارا، کافر ہونا تمہارا کما کفر، جس کو وہ کافر ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں تمہارے بھی گندے کیدے ہو جائیں جس ان کے گندے کیدے ہیں. فتکونوا سواء، پھر برابر برابر ہو جاؤ گے. خبردار فلا تتخذوا من اولیاء، اے پیغمبر کے ساتھیوں ان میں اپنے دوست نہ بناؤ حتیٰ جب تک وہ ہجرت کر اللہ کے راستے میں چھوڑے اپنے شرک کفر کو. فإن تولوا، وہ موڑتے ہیں پکڑو مارو ان کو. حيث وجدتموه ولا تتخذوا وليا ولا نصيرا، نہ پاؤ گے ان کے اندر کوئی مددگار بھی نہ کوئی ولی. حاصل کیا نکلا؟ تم جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر، مدینہ منورہ کے اندر نہ، مدینہ منورہ سے باہر راستے میں جو منافق ہے جنہوں نے بھاگ کی وجہ سے کفر کو پسند کر رکھا ہے ان کو مت چھوڑو، پکڑو ان کو، چھوڑو نہیں مارو ان کو. اب تو آ چکا تھا نا، دیکھا درک اعلانات شاہی اعلان دکھ رہے ہیں. کبھی وہ زمانہ تھا خود اس لیے صحابہ مار کھا رہے تھے، آج سب کو ہوتا ہے پکڑو ان کو مارو. ہے پہلا حکم پھر جمع کرتے جاؤ. پہلا حکم کیا تھا؟ امانت حکام بادشاہ ان کو دو جو امانتوں کے حقدار ہوں. مسلمانوں ایسے بادشاہ تمہیں مل جائیں کہ وہ تمہیں حکم دے کہ ہاتھ تک نکل پڑو، اور آپ کٹھے ہو کر نکلو یا جدا جدا. اور کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ حالانکہ مکے میں بوڑھے مرد عورتیں جو بچے ہیں وہ دعا کریں یا اللہ ہمیں مکے سے نکال، ہم بڑے تنگ ہیں. کتنے ہو گئے؟ چوتھا، راستے میں جاؤ گے منافق ملیں گے، نفاق والے بدترین تمہارے دشمن، وہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی تمہاری محبت نہیں، ان کے اندر 2 جماعتیں نہ بنو، مارو ان کو. فقتلوہم آگے الا الذین یصلون لکم بینہم الميثاق، جی ان کو نہیں کہنا، اس لیے اگر ان کو کہو گے تو بات شور سکتی ہوگی تمہاری. ہاں جی الا الذین یصلون لکم بینہم الميثاق وجاءوکم حاصرت صدورهم ان يقاتلوكم ولو شاء الله لسلط عليكم ولقاتلوكم فإن ولم يقاتلوكم فألقوا عليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين مگر لوگ جو پہنچ گئے قوم کے پاس جس کے لیے تمہارے نہیں وعدہ تھا. یہی منافق دوڑ کر اس قوم میں چلے گئے جس قوم کے ساتھ ہمارا کیا تھا، عہد و پیغام تھا. ہو جاتا ہے نا، دشمن بھاگ کر وہاں پہنچ گیا جس قوم کے ساتھ ہمارا میثاق تھا. کیا وعدہ تھا؟ اور یا آ گئے وہ تمہارے پاس حاصرت صدورہم، درا ہاتھ ان کے سینے بند تھے. بند کیا؟ کس سے بند تھے؟ سینے بند تھے. کس سے بند؟ من یقاتلوکم، کس سے وہ تمہارا جنگ کرے، جنگ نہیں کرنا چاہتے. جنگ یقاتلوکم اپنی قوم سے جنگ کرے، بالکل غیر جانبدار آئے سینے تنگ، کہتے ہیں جی ہم کدھر نہیں ہوتے جی، ہم غیر جانبدار ہیں جی، ہم جی بالکل ہی جی کیسی ادھر بھی. اور اگر ایسے آئے یا اس قوم پر چلے گئے جو قوم کے ساتھ معاہدہ پھر بھی کچھ رکھو، یا غیر جانبدار رہنے چاہتے ہیں پھر بھی غیر جانبدار، نہ تمہارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں نہ اپنے قوم کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر خدا تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ، ان کو تم پر مسلط کر دیتا.
وَلَقَاتِلُوكُمْ وہ تمہارا جنگ کرتے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر یہ منافق ہٹ گئے دشمن ہٹ گئے تم سے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وہ نہیں کرتے جنگ تمہارے ساتھ جاؤ تمہارے دوسرا آپتی کو ہمارے حالت عالم علیہ سبیلا نہیں کرنا تم پر تمہارے اوپر کوئی راست مراد کیا ہے اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے غیر جاندار ہونا چاہتے ہیں غیر جاندار لینا چاہتے ہیں کچھ نہ کہو چھوڑ نہیں سمجھے غیر جاندار لوگوں سے بھی جنگ کرنی مناسب ہو کیا میں نے کہا راستے میں تمہارے دشمن آئے ان کو چھوڑو مت ہاں دشمن کو جو ایک قوم کی مرضی کے ساتھ آراب میں مان رکھے کچھ نہ کہو یا غیر جاندار تب بھی آگے وَسَتَجِدُونَ آخَرِينَ يَعْبُدُونَكُمْ وَيَعْبُدُونَكُمْ وَمَا تُشْرِكُونَ اُرْتُسُبِهَا وَلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ فَيَعْتَزِلُوا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوا وَلَمْ يُلْقُوا يُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا یہ بھی اپنی جی پر ہے يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَخُذُوهُمْ بَغْتَةً وَحَيْوَةً وَأُولَٰئِكَ جَنَّاتُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ پلیز ادھر ستجدون آخرین ہاں اور لوگ بھی پاؤ گے ہاں اور لوگ بھی پاؤ گے جماعت یریدون زیر ارادہ کریں گے ان یامنوکم کہ امن میں رہے تم سے زیر ان کا یہی اعلان ہوگا بات کی بات ہم تو جی غیر جاندار ہیں ہم اس معاملے میں جی نہیں آتے بھیا امن رہے اپنی قوم سے بھی زیر بڑے غیر جاندار ہوں گے کہیں گے بالکل جھگڑا کوئی نہیں ہمارا علما ردوا الی الفتنۃ ورتسوا فیھا جب بھی ڈالے جائیں گے تو فتنے کے ذرا ان کو موقع مل گیا تمہارے خلاف ورزی ذرا موقع پایا ورتسوا فیھا زور سے کسیڑ دیے جائیں گے اس کے اندر بڑے بھارے دشمن ہوں گے موقع ملنے پر تاک پاک چڑھ تمہارے مخالف ہو جائیں گے بس اگر یہ نہ ہٹے تم سے نہ ڈال پر مسلاتی کو نہ بند کر جہاتوں کو پکڑو قتل کر دو جہاں بھی پاؤ اولئک جنات علیہم سلطان مبین مراد کیا ہے بعض ایسے بھی ہوں گے ظاہراً غیر جاندار ہوں گے لیکن اندر میں بد باتیں لوگ فطرہ پھیلانے والے ہوں گے ان کو مت چھوڑو سمجھے بات نہیں سمجھے اب میرے خیال میں کتنے منٹ رہے گئے نماز کی طرف ہو کیا تھا امانتیں سپرد کرو جو ان کی آن ہے اور امانتیں کہ ایسے بادشاہ مل جائیں حکم دیں جہاد کا نکلو جلدی تعمیل کرو کیوں نہیں نکلتے مکے میں بڑے بڑے مظلوم ہیں بوڑھے بچے ہنستے ہیں کہتے یا اللہ ہمیں نکال ہے راستے میں جا رہے ہو دشمن ملیں گے چھوڑو مت ان کو جب تک وہ غیر جاندار ہونے کا اعلان نہ کریں بعض ایسے ہوں گے جو غیر جانداروں کا اعلان کریں گے اندر میں بد باتیں تمہارے بڑے بھارے دشمن ہوں گے ان کو بھی نہ چھوڑو آگے ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا ٹھیک ہے نا اس کا انشاءاللہ نماز کے بعد اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فله مؤمن ويزيد صلى الله عليه الى الله يصدقوا فان كان من قوم عدو بالله فهو مؤمن ومؤمن وان كانوا مؤمنا بينهم وبين ميثاق فدية المسلم لا يقتل المؤمن ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الله وكان الله عليم حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا ثم خرج بها وغضب الله ولا نقوانا وعبد الله عليما بس دیکھا یہاں تک تو پہنچے تھے کہ اب تم جا رہے ہو راستے میں منافق ملیں گے ان کے قتل کرنے میں کہیں آپس میں جھگڑے نہ کرنے کے لیے مارے جائے کہ نہیں یہ پرلے درجے کے دشمن ہے تمہیں نہیں معلوم ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑتے ہو ہاں اگر وہ غیر جانداری ہونے کا اعلان کرتے پھر چھوڑ دو لیکن یہ ہو سکتا ہے وہ ظاہراً غیر جاندار ہونے کا اعلان کریں گے اندرون بد باتیں ہیں وہ اندر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے پھر مت چھوڑو ہاں یہ خیال رہے جا رہے ہو تمہارے ہاتھوں سے کوئی مومن قتل ہو جا رہے ہو یہ بڑے ہی خیال رکھنا کہیں تمہارے ہاتھوں سے کوئی مومن قتل اللہ کیا کسی مومن کا قتل کرنا کتنا برا ہے ہاں امت تو کوئی مومن کو مار سکتے ہی نہیں کہتا ہے ہو بھی سکتا کہ ایک مومن کو مارے قتل سے ہے میں نے تمہیں کہہ دیا آخر میں ہاں ہو سکتا ہے خطا سے مارا جائے گولی مار رہا تھا کافر کو مسلمان آ جیسے ہے سمجھے شکار پر چلا رہا تھا مومن خطا سے یہ ہو سکتا ہے خطا سے مارا جائے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات اتنی بعید اور عقل ہے کہ کسی مومن کے ہاتھ سے کوئی مومن ہو
ماں کان للمؤمن والمؤمن اللہ خطا نہیں لائے کسی مومن کو نہیں قتل کسی مومن کو اللہ خطا یہاں خطا سے وہ من قتل مومن خطا کوئی قتل مومن خطا سے تحریر رقبۃ مؤمنۃ فعلیہ تحریر اس پر لازم ہے آزاد کرنا باندے غلام کا جو مومن ہے. یعنی اگر کوئی آدمی مومن کو مار دے کسی خطا سے کہ ایک مومن غلام مومن کو آزاد کرنا پڑے گا. ایک یہ کیوں تاکہ ایک مومن کی جگہ پر دوسرا مومن بھی آج دیکھا ہے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. ایک دیت مسلمت دیت بھی دینی پڑے گی اس کے خاندان والوں کو. نہیں سمجھے وہی تمہارے اونٹ اور یہ 3000 درہم ہو جائے ایک سال میں 1000 ہو جائے تو 3 سال میں ہو جائے. دیت المسلم علیہ دیت دینی پڑی تو اس کے خاندان. دو باتیں ہو گئی نا مومن کیا تو مومن کی جگہ میں مومن آزاد آ گیا خاندان والوں کا آدمی کیا ان کو دیت دے دی. دو چیزیں ہو گئی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا ایک دیت دینی پڑے گی. اللہ ان یصدقوا مگر وہ ہم معاف کر دیں وہ کہہ دی ہم نہیں لیتے ہم دیت ایک وہ انکار میں مومن اگر ہے یہ مسلمان اس قوم میں تھا تمہارا دشمن تھے وہ مومن تھا وہ ایمان والا اس قوم میں رہتا تھا جو قوم تمہاری کیا تھی دشمن جو جن کے ساتھ تمہاری جنگ تھی. قدرتی بات ہے دشمن سارے تمہارے وہاں یہ بھی رہتا تھا عاجز گولی چلی مار گیا وہ مسلمان فعلیہ جزا تحریر رقبۃ مؤمن صرف ان کو غلام آزاد کرنا. کیوں کیونکہ یہ اس کافر قوم میں رہتا تھا یہ رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہو. اگر مومن آزاد کرنا کہ ایک مومن چلا گیا اللہ کے مومن کا وجود کتنا قیمتی ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اگر ہے یہ مسلمان اس قوم میں جس قوم کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے. دیکھا اب کافروں سے ہٹ گیا ہے کافر حربی سے ہٹ گیا ہے کافر حربیوں سے ہٹ گیا ہے ان کافروں میں رہتا ہے جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے. فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ لازم دیت بھی اس کے خاندان والوں کو جو ایک تین صورتیں ہوگی نا. دو صورتیں میں دیت ہے اور ایک صورت میں دیت نہیں. جس صورت میں کہ یہ رہتا ہے کافروں میں جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان نہیں کافر حربی میں رہتا ہے اس کا اپنا قصور ہے کیوں رہا اس لیے دیت ہٹتی ہے. لیکن مومن کیا ہے مومن کے بدلے مومن آ گئے اگر اس کو دیت اگر آزاد نہیں کر سکتے غلام نہیں کر سکتے فدیت فمن بغی مشارین متتابع 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے پیدل پہ. توبۃ من اللہ یہ 2 روزے بھی کرنے مہینے بعد اللہ کی مہربانی ہے. وقال اللہ علیما حکیما حاصل کیا نکلا مسلمانوں جا رہے ہو راستے میں کافروں کو مارو گے خیال رکھنا کہیں تمہارے ہاتھوں سے کوئی مومن نہ مارا جائے. ہاں خطا سے مارا جائے صورتیں 3 ہیں 2 صورتیں میں دیت بھی ہے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی ہے. لیکن اگر ایک صورت میں صرف غلام آزاد کرنا ہے دیت لیکن خیال رہے باقی امدن قتل کرنا ایک مومن کو امدن قتل کرنا یہ تو دلی نہیں مانتا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو قتل کر گئے کسی مومن کو امدن جہاد ارادتاً فَجْزَاؤُهُ جَهَنَّمَ ان کی ذات جہنم حرم لیا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. خدا نے کیا ان کے عذاب بڑا. اب سمجھیے یہاں کہا آتا ہے کہ مومن کو قتل کا امدن تو خدا نے کئی سزائیں بیان کی ہیں. ایک کیا ہے خالداً فیہا جہنم میں غضب اللہ لعنہ اللہ اعد لہم عذابا. لوگ کہتے نہیں آج کل میں تمہیں ایک بات میں کہہ کہ تم قانون کلی بتا کہ قرآن پاک میں قرآن ہمیشہ بیان کرتا ہے درجے کامل سے کامل درجے سے بیان کرتا آنا کرتا ہے اعلی درجے کے اعتبار سے بات ہی ختم. ان لوگوں پر قرآن پاک کی بحث ختم. قرآن ہمیشہ سے بات بیان کرتا ہے سوال ہی نہیں. سمجھا میری بات تو بھائی مغفرت تو ہوگی مغفرت کیوں ہوگی جب یہ دیت آگے سے بات ہی نہیں ختم. ہاں جی باقی رہا یہ بات کہ
ابداً اس لیے کوئی سوال نہیں عرض کا قرآن ہمیشہ دے کا یا مومن کامل یا کافر. اور سچی بات یہ ہے مومن کامل سے عقل ہی نہیں مانتا وہ کسی مومن کو قتل بھی. آج کل کیوں ہم کرتے ہیں؟ ایمان ہے ہی نہیں کامل. ورنہ کب ہو سکتا ہے کٹر توحید بھی ہو اور صحیح بھی کسی متبع پیغمبر کا بھی ہو, اس کا جی مانتا کہ میں کسی مومن کو ماروں؟ عقل مان سکتا ہے؟ وہ تو شکر کرتا ہے کہ یہاں تک مجھے مومن ملے. وہ تو پیاسا ہوتا ہے مومن کے دیکھنے کا, اس کی خاک کو بھی اپنے لیے چشمہ بناتا ہے, سنو بناتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مانتا ہے مومن ہے ہی نہیں پورا. ایک جواب تو خیر یہ ہے. چلو دوسرا جواب تو جواب نے کہا کہ من قتل مومنا یقتل مومنا, مومنا مشتق ہے, پڑھ چکے ہو مشتق پر حکم تو مبدا ہوتا ہے اس کے لیے ہے, یعنی مومن کو مارتا ہے وجہ ایمان کے, پھر قاتل نہ ہو. سمجھ گئے میری بات کو؟ پھر تو بات ہی اور ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بات سمجھو. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو مومن کو مدن قتل کرے اس کی سزا یہی تھی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے. لیکن اگر توبہ کر لے, اگر شرک معاف ہو سکتا ہے تو ہی بھی معاف ہو. سمجھے, ان میں شرکا میں ظلم. بھائی شرک کی سزا بھی کیا ہمیشہ جہنم. تو شرک سے توبہ کر گیا تو کیا ہے؟ نہیں سمجھی میری بات کو؟ اس لیے قتل میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے, ایک عبد کا حق ہے. خدا اپنا حق کیا کر دیتا ہے؟ معاف. اور باقی وہ کہ جو خدا سزا دے دے اس کو. سمجھی میری بات کو؟ کیا میں نے کہا یا تو یہ کوئی سزا اس کی بے شک یہ تھی, لیکن اس سزا کے بعد اگر مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اور اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے, تو جب تک توبہ نہ کرے تب تو یہی سزا ہے. توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جو روی اس کے ساتھ کرے, یہ بھی ایک ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا. بہرحال یہ جوابات تھے حاصل کرنے کے بعد جا رہے ہو خیال رکھنا کوئی مومن تمہارے ہاتھوں سے نہ مارا جائے. اگر مورا مارا گیا خطا کے ساتھ اس کی یہ فیصلے سن لو. آگے یا فتبین براتون من علیکم السلام السلام نسلم منا وقهم یا دنیا ان اللہ غفور رحیم وقال ربكم علیکم وتبین اللہ کان بما تعملون خبیرا. صحابہ جا رہے تھے نا, جوش میں تھے, جوش میں کیوں نہ ہو, جوش میں کیوں نہ ہو, ایماندار سے کہ ہاں نکارے کہتے ہمیں بھی خدا کرے موقع میں خدا جائے ہمیں بھی جوش آئے گا. بابا جی ہاں ہمیں نکالا گیا ہو تو ہاں ہمیں پورے چلو جنگ کرو لڑو تو کیا جوش ہوگا. صحابہ کہتے بکری چلانے والے چلوایا تھا اس کی تو چلے بکریاں نے سمجھے کہ کام میرا گیا. انہیں دور سے کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ, لا اللہ پڑھتا ہے. خیر ہم بتاتے تیرے پڑھنے کو, اس کو قتل کر دیا, بکری ساری لے کر حضور کے پاس آ گئے. اگر سارا واقعہ بیان حضور میں اللہ سے کرتا کر بہو کہ اس کے دل کو تم نے چیز کے دیکھ لیا تھا, کیوں مارا تم نے؟ سمجھ گیا. اب دیکھیے ایمان والے جب تم سر کرو خوب تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا, نہ کہنا اس آدمی کو جو اسلام کو دعوت دیتا ہے مرد ڈال دیتا ہے لست مومنا, تو مومن ہی نہیں, ڈھونڈتے ہو مارا یا بکریاں کو. اللہ کے بڑی بڑی غریبیں ہیں تم بولو تم بھی اس سے پہلے اسی حال میں تھے, گھر میں تھے. محمد اللہ علیہ خدا علیہ وسلم پر فتح بھائی تحقیق کبھی کرو ان اللہ قانون والا محبی رہا اللہ دیکھنے والا ہے. ایک سمجھ گئے. اب ایک سوال آتا ہے ہمارے سب کو کہتے لا الہ الا ابھی مالک کے والے ہے, مجھ پر سوال آتا, مجھ پر خاص کر مجھ پر بولے نا مجھ نہ پڑھے. قرآن کہتے ہیں لا اللہ پڑھے تو مان جاؤ, یہ ادب کا پڑھو تاج مشرک ہے. یہی کہتے ہیں نا توبہ توبہ توبہ, اتنا سا استغفر اللہ توبہ, ایسے بندی کی کوئی ضرورت بڑا سا یہ ہے وہ ہے. یہ 5-6 سلواتیں مجھے توڑ دیتے ہیں, سلواتیں توڑ کر گالی شیلی نکال کر خوش ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم نے کہا بہت اچھا گالیاں نکال دو. اب خدا جاتا ہے سنتے کبھی خیال نہیں آتا, جو بھی نہیں رہتی ہم پر. ہم بھی بڑے عجیب ہیں, جتنا بیان کر دیتے ہیں کہتے ہیں فلانا کیا یہ کیا وہ کیا, یوں پورا کہا یوں کہا, میں نے بہت اچھا لوگ خوش رکھے بس. اور ہم کیا کہا ٹھیک ہے, لیکن اپنوں سے تک نہیں کہا جا سکتا. باقی رہا یہ بات ہے, بات سمجھو
بابا ان کے آگے لا الہ پڑھنے سے اس لیے قرآن خاموش کیا کہ وہ لا الہ اللہ کے معنی کو جانتے تھے. وہ لا الہ کے معنی کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے محمد رسول اللہ کا. یہ وہ نہیں پڑھتے تھے, مارے جائے نہیں پڑھتے تھے, جاتے لا الہ اللہ نہیں کہیں گے. تب کہتے تھے جب ان کا عقیدہ ٹھیک ہو, سمجھ لو بھائی ہم نے غلطی کی, چاہ ماری, پتہ لگ گیا, پڑھ لیا لا الہ. ان کو لاکھ بار نام میں پڑھو. خدا جب تک زبان سے لا الہ اللہ بھی پڑھتے ادھر یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو وظیفہ بھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, ادھر لا الہ اللہ بھی پڑھتے. مسجد یا رسول اللہ, یا محمد, یا حسین, یا فلان, یا فلان بھی پڑھتے ہی نہیں پڑھتے. ان کے کلمہ پڑھنے پر ان آٹھوں میں پنجابی بھی پڑھے لال پڑھی میں بھی مانا کرے گا. آپ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں, کوئی حاجتیں پوری کرنے والے یا پڑھے کرنا اے میں نہیں کہہ سکتا. زبانی لا الہ اللہ کہے گا, عربی کہے گا, لیکن آگے زمانہ کا کہہ نہیں یہ بات خدا کے ساتھ کوئی پکارے سننے والا, کوئی پیر وکیل پیغمبر پکارے سننے والا نہیں. کہہ گا توبہ توبہ, پیرے بھی محبت کرا میں کلمہ پڑھوں گا, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ کیا ہے. اگر آگے آ رہا ہے پکا بڑا پینا ہو بھی ذکر وہ میں ذکر مورد انشاءاللہ کروں گا آپ سے. اچھا اس لیے ان زمان ان کو کہو بے شک ہم راضی ہیں. خدا بات سے کہو اس کلمے زمانہ ہی میں مانتا ہے. اگر کہتا ہے مانتا ہے ہم اس کی جوتے اٹھائیں گے, خدا جانتا سب شکر نہ کریں. لیکن کلمے کمان بتاتے کہ ہمیں پتھر مارتا ہے, پھر کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ رہا, قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ فَعْلَمْ. پھر آتا ہے مشکات حدیث میں من کان لا الہ الا اللہ مستیقناً بقلبہ, مستیقناً بے دل میں پورا یقین ہے مسئلے کے ساتھ آپ زبان سے کہتے ہیں.